اوکے. جماعت ڈیٹ لسٹ آف اقسام. آج ضمیر اشارہ بنا. ضمیر اشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن وہ ضمیر ہے جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو. جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. اور اردو کے لیے وہ جس ہم اکثر اردو میں اس میں اشارہ کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نزدیک کے لیے ہوتا ہے اور یہ دور کے لیے. اس کو بولتے ہیں اشارہ قریب، اشارہ بعید. اس کو بولتے ہیں یہ وہ دور کے لیے، یہ نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اشارہ بعید، اشارہ قریب. تو اس کو ڈیمانسٹریٹو کہتے ہیں. یہ کسی شخص کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ یہ شخص کے لیے بھی، چیز کے لیے بھی. شخص یا چیز دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کی شخص یا چیز کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضمیر مثلاً یہ کیا ہے، وہ کون ہے، وغیرہ وغیرہ. نمبر 3 ضمیر استفہامیہ. ضمیر استفہامیہ انٹراگیٹو پروناؤن جس کو انگریزی میں بولتے ہیں. انٹروگیٹو پروناؤن. انٹروگیٹو پروناؤن انٹراگیٹو سوالیہ ہوتا ہے. یہ وہ ضمیر ہے جو کسی کو سوال کے لیے سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کسی بات کے پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. یہ وہ ضمیر ہے جو کسی بات کو پوچھنے
کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس مثلاً عموماً ہم کا استعمال کرتے ہیں کہ پوچھنے کے موقع کون، کیا، کیسے، کون، کیا، کیسے، کیوں، کون، کیا، کیسے، کیوں، کس وغیرہ کے لیے ضمائر استعمال ہوتی ہے۔ ضمیری استفہام کے بعد ہم نمبر 4 ضمیر موصولہ، اس کو بولتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن۔ ریلیٹیو پروناؤن یہ وہ ضمیر ہے جس سے اسم کی حالت یا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ ضمیر ہے جس سے اسم کی حالت یا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ آتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے، جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے۔ مثلاً وہ شخص جو کل گوشت لے کر آیا تھا آج سیب لے کے آیا ہے، لے کر آیا ہے۔ یا جو سوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ مثلاً جو کرے گا سو بھرے گا۔ مثلاً اس جملے کے 2 حصے ہیں، آسان۔ جو کرے گا، اگر میں بتاؤں گا جو کرے گا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے تب تک یہ پورا معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ دوسرا کوئی جوڑا نہ جائے۔ تو سو بھرے گا، تب جا کر یہ جملہ پورا ہوا، اسی لیے اس کو کہا جائے ضمیر موصولہ کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ یعنی جو کرے گا اس کے بعد جو یہ جملہ سو بھرے گا آیا، یہ اس کا صلہ ہے۔ یہ صلہ کیوں ہے؟ اگر اس
کو ہم نہ سمجھائیں، جب اتنا ہی کہیں گے جو کرے گا اس کے ساتھ کچھ اور نہ جوڑیں سو بھرے گا، تب تک یہ معنی پورا نہیں دیتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں جو اس میں سو کا لفظ استعمال ہوا، جو کا لفظ، جو، سو، جیسا، جو کوئی، جو کوئی، جن، جس وغیرہ جو جملے میں استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر موصولہ کہتے ہیں، ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ میں ریپیٹ کروں گا سمجھانے کے لیے۔ بات پڑھی سب سے پہلے ضمیر اشارہ کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ ضمیر اشارہ وہ ضمیر جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ ہم اکثر وہ اشارہ بعید یعنی دور کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ نزدیک کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ وہ شخص اور چیز دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ وغیرہ وغیرہ انہیں اسے یہ ضمیر اشارہ کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ضمیر استفہامیہ۔ استفہام کہتے ہیں سوال پوچھنے کو، سوال کرنے کو، اس کو ہم انٹروگیٹیو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ یعنی ضمیر استفہام سوال پوچھنے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ ضمیر ہے جو کسی بات کو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلاً کون، کیا، کیسے، کیوں، کس وغیرہ یہ سوال کے لیے پوچھے جاتے ہیں، اور جو بھی سوال کے لیے پوچھا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ضمیر استفہامیہ۔ استفہام کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنے کے۔ اس کے بعد ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ ہوگا ریلیٹیو پروناؤن۔ ریلیٹیو پروناؤن یہ وہ ضمیر ہے جس سے اسم کی حالت یا پتہ معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ ضمیر جس سے اسم کی حالت یا پتہ معلوم ہو۔ حالت اور پتہ یعنی کہ ضمیر کی کیا حالت ہے یا اس کا کیا پتہ معلوم کرنا ہے، یہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ آتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ ہم دوسرا جملہ استعمال نہ کریں تب تک پہلا اسم جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تب تک وہ واضح نہیں ہوگا۔ مثلاً وہ شخص جو کل گوشت لے کر آیا تھا آج سیب لے کے آیا۔ اگر میں کہوں گا وہ شخص جو کل گوشت لے کر آیا تھا، بس اتنا ہی کہوں گا، تب تک جملہ واضح نہیں ہوگا، جملے کا مطلب سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اس کا دوسرا صلہ جو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا مطلب سمجھے، آج سیب لے کے آیا ہے، آج سیب لے کر آیا ہے، تب جا کے جملے کا مفہوم ادا ہوا، جب تک اس کا دوسرا جملہ اس کے ساتھ استعمال ہوا۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی کہ جو کرے گا سو بھرے گا۔ جو سوتا ہے اگر میں اتنا استعمال کروں گا، ساتھ میں وہ کھوتا ہے نہیں استعمال کروں گا، تو جو سوتا ہے بس اس کا کوئی معنی، کوئی واضح مطلب نہیں نکلے گا جب تک اس کے ساتھ وہ کھوتا ہے نہیں لگائیں گے۔ جو کرے گا سو بھرے گا، یعنی کہ جو کرے گا سو بھرے گا۔ ضمیر موصولہ کے بعد جملہ، یہ ضمیر موصولہ ہے، اس کی جو اس کے بعد کا جو جملہ ہے یہ اس کو صلہ کہتے ہیں۔ جو کرے گا سو بھرے گا، سمجھ میں؟ ہم تو یہاں پر اکثر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم استعمال کرتے ہیں جو، سو، جیسا، جو کوئی، جن، جس وغیرہ جو جملے میں استعمال ہوتے ہیں ان ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ ضمیر موصولہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں خاص کر یہ مثالیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھیں، ذہن نشین کریں کہ وہ شخص جو کل گوشت لے کر آیا تھا اس کے ساتھ آج سیب لے کر آیا ہے، جب تک یہ جملہ نہ سکھلایا ساتھ میں، یہ جملہ نہ لایا ساتھ میں، تب تک یہ پورا معنی نہیں دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو کرے گا سو بھرے گا، تو یہ جملے کے ساتھ جب کچھ اور نہ ملائیں تب تک یہ صحیح معنی نہیں دیتا ہے۔ تو ہم پھر اس کے ساتھ جو ہم دوسرا کچھ لگایا جیسے کہ
جو جس جیسا جو کوئی جن جسے وغیرہ جو جملے میں استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر موصولہ کہتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی.